اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں ذکر ہوئی تھی کہ قرآن مجید کی کسی آیت، لفظ یا سورت کی تفسیر سب سے پہلے خود قرآن مجید سے معلوم کی جائے گی، پھر قرآن مجید میں اگر تفسیر معلوم نہ ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو تلاش کیا جائے گا، آپ کے اقوال میں، احادیث میں اس کو تلاش کیا جائے گا، اور اگر وہاں نہ ملے تو پھر صحابہ کے اقوال میں اس کو تلاش کیا جائے گا، وہاں اگر نہ ملے تو پھر ائمہ مجتہدین، تابعین اور بعد کے ائمہ مجتہدین، ان کے اقوال میں اس کو تلاش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اہل علم ہے اور گہرا علم رکھنے والے ہیں، تو وہی قرآن مجید میں غور فکر کر کے کسی آیت کا مطلب اور اس کی تفسیر بتا سکتے ہیں۔ یہ تو تفسیر سے متعلق بات تھی۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ قرآن کا موضوع، مضمون، سبجیکٹ کیا ہے، کس چیز سے متعلق بات کرتا ہے قرآن۔ تو قرآن کا موضوع ہے مکلف انسان، یعنی وہ بالغ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے قانون کا پابند ہے، اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ قرآن اس سے متعلق بات کرتا ہے۔ کہ اس کو دنیا میں کیسا رہنا چاہیے، دنیا میں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت میں تو آپ قومی نبی ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کی بعثت ہوئی قریش کی طرف، اور وہ آپ کے اولین مخاطبین ہیں، اور قریش کی ہی زبان عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ لیکن آپ حقیقت میں، در حقیقت آپ صرف قومی نبی نہیں ہیں، آپ عالمی نبی ہیں، پوری کی پوری انسانیت کے لیے آپ نبی بن کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے پوری کی پوری انسانیت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کی، کہ انسانیت کی تکمیل ہو۔ تو اور نبی تو ایک مخصوص قوم کی طرف یا دو قوموں کی طرف یا زیادہ قوموں کی طرف آئے، مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص زمانے کے لیے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو نہ تو مخصوص زمانے کے لیے آئے ہیں، نہ مخصوص قوم کے لیے، اور نہ مخصوص جگہ کے لیے، آپ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے پوری کی پوری انسانیت کے لیے، اور اس وقت سے لے کے قیامت تک آپ نبی بن کر آئے۔ آپ کے علاوہ ایک ابراہیم علیہ السلام تھے کہ وہ بھی عام نبی تھے، اور ایک عام ہے کہ آپ بھی عام نبی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے انسانی علم و عمل دونوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے، اس علم میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہود و نصارہ کے پاس بھی تو علم تھا، لیکن اس علم میں کئی خرابیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے انبیاء کے بارے میں، اور پھر کتابوں کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ گڑھ لیا تھا، ان میں تحریف کر لی تھی۔ تو علم میں خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی جب بھیجتا ہے، کوئی کتاب بھیجتا ہے، تو اس علم سے وہ خرابیاں دور کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور ایسے انسانی عمل میں بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، انسانی عمل سے خرابیاں دور کرنے کے لیے اللہ نبی بھیجتا۔ تو اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، دین اسلام کو بھیجا ہے
حضرت انسان کے علم و عمل دونوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں دونوں خرابیاں دور کرنے کے لیے بھیجا. یہ فرق باطلہ ہے، جتنے بھی باطل فرقے ہیں. اب ظاہر ان کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، لیکن علم میں بھی خرابیاں ہیں اور عمل میں بھی خرابیاں ہیں. اس لیے تو کوئی بت کے آگے پڑا ہوا ہے، اپنے علم کے مطابق وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اپنے علم کے مطابق، لیکن اس علم میں خرابی ہے. بت کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی ہے، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کسی نے جینی عورتوں کو اللہ کی بیوی بنا دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا کہ علم اور عمل دونوں سے خرابیاں دور ہو جائیں. دیکھیں ہمیں مسلمان ہیں اور صحیح اور سچے دین کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں کتنی خرابیاں ہیں، خود مسلمانوں کے اعمال میں کتنی خرابیاں ہیں. تو یہ قرآن علم سے بھی خرابیاں دور کرنے کے لیے آیا ہے، عمل سے بھی خرابیاں دور کرنے کے لیے آیا ہے. تو بہرحال قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. یہ انسان سے بات کرتا ہے اور پھر انسان کے عقائد سے کہ اس کے عقائد کیسے ہونی چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق سے اس کے اخلاق کیسے ہونی چاہیے، پھر اس کے اعمال سے کہ اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے. اس طرح یہ انسان سے بات کرتا ہے. اور یہ کہ انسان پورا کا پورا مکلف اور پابند ہے اللہ کے قانون کا، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کے پابند ہوں گے، اس کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کے موافق ہوں گے، خلاف نہیں ہوں گے، یہ اس قانون سے آزاد نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کے موضوع سے متعلق بات ہے. اب قرآن کے اندر قوائف کیا ہے، قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو دیکھیں قرآن کے اندر 114 صورتیں، اور یہ ہر صورت ایک صحیفہ ہے. سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بالکل واضح الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ بینہ واضح دلیل کیا ہے؟ یہ اہل کتاب کے لیے اور کافروں کے لیے اللہ کے رسول ہیں، عظیم الشان رسول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف صحائف کو بیان کرنے والا ہے، بیان کرتا ہے. اب اللہ کے آخری نبی مختلف صحائف کو، صحیفوں کو بیان کرتا ہے. وہ صحیفے کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید کی صورتیں. قرآن مجید کی ہر صورت، خواہ وہ بڑی ہو چھوٹی ہو، اس کے اندر وہ مکمل پروگرام انسانی علم و عمل کی اصلاح کے لیے موجود ہے کہ انسان اگر اس کو اپنا لے، اس پہ عمل کر لے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کر لے، تو اس کے علم و عمل دونوں کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور پھر قرآن مجید کی آیات کے بارے میں آتا ہے. آیات میں تو تھوڑا بہت اختلاف ہے، تھوڑا بہت، لیکن یہ ہے کہ 6000 سے اوپر آیات ہیں قرآن مجید. پھر اگر یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ، سورہ نمل کے بسم اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو قرآن مجید کی جز ہے، اس کے علاوہ باقی صورتوں کے ساتھ جو بسم اللہ ہے، اگر ان کو بھی جو ہے نا وہ قرآن کا جز مانا جائے اور آیات مانا جائے، تو اس طرح پھر آیات کی تعداد اور بڑھ جائے گی. تو 6000 بعض نے لکھے 6616. اللہ نے اس پر تو اتفاق ہے کہ 6000 سے اوپر ہے، 6000 سے اوپر ہے قرآن مجید کی آیات کی تعداد. پھر قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 77,934 ہیں. 77,934 اس کے الفاظ ہیں. اور قرآن مجید کے جو حروف ہیں یہ 3,23,760 ہے.
3,23,760 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں تو حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ، ان کا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن رئیس المفسرین تفسیر ابن کثیر والے اور دیگر مفسرین نے اسی تعداد کو ترجیح دی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے جو مختلف نام ہیں، تقریباً 15 نام تو تفسیر جو اس کو قرآن والے ذکر کیے ہیں، 15 نام، اور ہر ایک نام کی وجہ ہے، انہوں نے وجہ ذکر کی ہے کہ قرآن مجید کو جو یہ نام دیا گیا ہے اس وجہ سے، اس وجہ سے یہ نام، اس وجہ سے یہ نام، اس وجہ سے۔ ان ناموں میں ایک نام سورہ شفا بھی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے، اور ظاہر ہے ہر دور میں مختلف امراض کے لیے علماء 60 مرتبہ سورہ فاتحہ جب بسم اللہ سمیت پڑھ کے وہ مریض پہ دم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مریض کو شفا دیتا ہے۔ میرا خود اپنا معمول ہے، جب کوئی مریض آتا ہے تو 60 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آیات شفا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ مریض پہ جو دم کرتے تھے وہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور پھر وہ دعا جو 60 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی پڑھے، ابو داؤد شریف میں آئی ہے، وہ 60 مرتبہ پڑھے، مریض پہ دم کرے تو موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، وہ ہر بیماری کا علاج ہے، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں تو الحمدللہ اکثر مریضوں کو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے جہاں اور نام ہے وہاں اس کے ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اس کی طرف تو بعد میں آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 7 صورتیں نا جن کو حوامیم السبع کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے، حامیم کا لفظ، علماء نے لکھا یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ 7 صورتیں پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ جو ہے نا ان 7 صورتوں کا خلاصہ ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق ہی نہیں ہے، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ما فوق الاسباب، اسباب کے تخت سارے میں دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اسباب سے اوپر، اسباب کے بغیر، ما فوق الاسباب، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مدد ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ عبادت کا لائق تو ہے، وہ جس قسم کی عبادت، اور تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایک تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ پھر کس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور پھر اس کا خلاصہ بسم اللہ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ پھر اس کی با میں، اس کی با میں۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ کے دیکھیں، سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت، رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے، فرمایا کہ اس کی بڑائی میں اس کے مقابل کوئی اور صورت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہر صورت، ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر قسم کی نماز میں، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ سنت مؤکدہ ہو، خواہ واجب ہو، خواہ وہ نفل ہو، ہر قسم کی نماز میں اللہ نے اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا، سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا ہے۔ تو آخر اس میں کچھ ہے، اور ہے یہی کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن یہ سابقہ 103 کتابوں کا، چھوٹی بڑی 103 کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ اس کی 7 صورتوں میں، 7 صورتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس کی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔
اس وجہ سے حدیث میں اس کو عظیم صورت کہا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے آپ کے حبیب نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم قرار دیا۔ اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، یعنی ایسی صورت جس کی 7 آیتیں، اور پھر مثانی سبع کی معنی 7، یعنی ایسی صورت کی 7 آیتیں، مثانی کی معنی جس کو دہرائی جاتی ہے، تو ظاہر سورہ فاتحہ کو ان سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کو ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، پھر سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت آپ دیکھ لیں، جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو اللہ ایک آیت کو، سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو سنتا ہے، بڑے غور سے سنتا ہے اور اس آیت کا جواب دیتا ہے، اور بڑا پیارا جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے، بڑی خوشی سے کہتا ہے، بڑا خوش ہو کے کہتا ہے، راضی ہو کے کہتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کے سامنے بڑا خوش ہو کر، خوشی سے، اس سے راضی ہو کے، فخر کرتے ہوئے کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے اللہ تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی تو میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ میرے لیے کیا کہ بندہ کہتا ہے کہ عبادت تیری کریں گے، اور میرے بندے کے لیے کیا ہے اس میں کہ بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے اور میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ مدد مانگتا ہے اور میں مدد کرتا ہوں، کیونکہ وہ نماز میں مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، اس سے آخر تک اللہ کہتا ہے یہ خاص میرے بندے کے لیے، یہ خاص میرے بندے کے لیے۔ اس لیے تو علماء نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جب سورہ فاتحہ پڑھے تو ایک آیت پہ ٹہر کے پڑھے، ایک ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح نہ پڑھے، اور پھر ایک سانس میں پورے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جواب دے رہے بندے کو جواب دے رہے خوش ہو کے، یہ اس جواب سے معلوم ہو جاتا ہے، اپنے رب کو جواب کا موقع ہی نہیں دیتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک آیت پڑھتا جائے اور میں اس پہ فرشتوں کے سامنے فخر کر کے، اسے راضی ہو کے، خوش ہو کے اس کا جواب دیتا جاؤں، وہ جواب کا موقع نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آیت کو ٹہر کے پڑھنا چاہیے، اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے مرتل القرآن ترتیلا، تم جو ہے نا وہ ٹہر کے قرآن پڑھو، ٹہر کے قرآن پڑھو۔ تو بہرحال یہ کوئی تھوڑی بہت تفسیر تھی، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اور پھر اس کے قواعد کیا ہے، پھر سورہ فاتحہ کے قواعد کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 25 الفاظ ہیں اور 123 اس کے کیا ہے حروف ہیں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ آئندہ سورہ فاتحہ کے بارے میں انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سننے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے۔